السلام علیکم معزز دوستو، میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پارٹ ٹروتھ۔ مصر جو کہ تاریخ سے بھرا ہوا ہے۔ مصر میں موجود اہرامی مصر، جسے پیرامائڈ ایجپٹ بھی کہا جاتا ہے، اپنے آپ میں ایک پراسرار تاریخ رکھتی ہے۔ یہ پیرامائڈ ایک عظیم الشان عمارت ہے جسے بڑی مہارت سے بنایا گیا ہے۔ انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ایسے بڑے بڑے پیرامائڈ کیسے بنائے گئے ہیں، کیونکہ اس وقت تو ان لوگوں کے پاس نہ کوئی مشین تھی اور نہ کوئی ایسی انسٹرومنٹ جس سے ایسی عظیم الشان عمارات بن جائے۔ اس اہرام کی لمبائی 136 میٹر ہے، جو کہ 448 فٹ کے برابر ہے، اور چوڑائی 215 میٹر ہے، جو کہ 706 فٹ کے برابر ہے۔ یہ پیرامائڈ خوفو، جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اس کی حکمرانی میں بنائی گئی تھی، اور خوفو کو مصر کا پہلا فرعون بھی کہا جاتا ہے۔ اہرام مصر جو 23 لاکھ پتھروں سے بنایا ہوا ہے۔ اہرام کے باہر کے حصوں کو چونے کے پتھروں سے ڈھانپا گیا تھا اور اسی طرح ہموار کیا گیا تھا کہ جب سورج کی روشنی اہرام پر پڑتی تو وہ چونے کے پتھر چمکنے لگتے تھے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر اتنی تیز روشنی اتنی بڑی عمارات سے نکلتی ہوگی تو اسے چاند سے بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ چونے کے پتھر اب اہرام پر موجود نہیں ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہ پتھر شاید کسی تیز زلزلے کے باعث اہرام سے گر گئے ہیں۔ یہ پیرامائڈ 8 سائٹ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس اہرام کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے لوگ کتنے قابل تھے، جس نے بنا کوئی غلطی کے اتنے بڑا اہرام بنایا ہوا ہے۔ یورپ کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ان اہراموں کو اس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے کہ اس میں فصلوں کے بیجوں کو محفوظ رکھا جائے، اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس کو یہ تو خلائی مخلوق نے بنایا ہے یا جنات نے۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ پیرامائڈ کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور کچھ سائنسدانوں کا تو ماننا ہے کہ یہ پیرامائڈ بڑے بڑے پہاڑ ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے کے لوگ اپنی ضرورت کے پتھر اور مٹی یہاں جمع کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کو پتھر اور مٹی کی کمی ہونے لگی تو اسے تراش کر اہرام کی شکل دے دی گئی۔ اسی طرح یورپ کے پرانے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس وقت کے جادوگر بہت بڑے جادوگر ہوا کرتے تھے۔ وہ زمین سے گریویٹیشنل فورس کو ختم کر کے ان پتھروں کو اٹھاتے تھے اور اپنی جگہ لگا دیتے تھے، لیکن یہ بات انسانی ذہن ہرگز نہیں مانتی تھی۔ تو یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ یہ اہرام بنے تو کیسے بنے؟ یہ جنات نے بنائے ہے یا خلائی مخلوق نے بنائے ہے یا جادوگروں نے بنائے ہے؟ آخرکار سائنسدانوں نے اس کا جواب ڈھونڈ ہی نکالا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس وقت کے فرعون نے ساری دنیا میں عظیم ترین فنکاروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اہرام مصر کی تعمیر شروع کر دی جائے۔ ان بڑے پتھروں کو لانے کے لیے ایک بڑے غلاموں کی فوج کو تیار کیا گیا۔ ان مزدوروں کے اوپر آقا کا حکم تھا، جسے اسے 1,70,000 ٹن چونے کے پتھروں کو 2500 میل تک لے جانا تھا، اور ایک پتھر کا وزن 2.5 ٹن کے قریب تھا۔ لیکن وہ لوگ آخر ایسا کیسے کر پاتے تھے؟ تو اس کا جواب ہمیں ایک پرانی ڈائری میں ملتا ہے، جو کہ 4500 سال پرانی ڈائری ہے، جو وادی جرب میں دفن تھی۔ یہ اس وقت کی فرعون کی ڈائری ہے جو ان مزدوروں پر حاکم تھا۔ جو فنون تعمیر ان اہراموں کو بنانے میں استعمال کی گئی، جن سے ہم ناواقف تھے، ان پر سے راز اٹھتا ہے۔ ان ڈائری سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مزدور یہ پتھر لکڑیوں کی کشتیوں میں لایا کرتے تھے۔ یہ پتھر گورا سے گیزا کی طرف لائے جاتے تھے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دورا سے گیزا کے درمیان کوئی سمندر یا دریا موجود نہیں، تو پتھر کون سے پانی میں دورا سے گیزا کی طرف کشتیوں میں لائے جاتے تھے؟ تو اس کا جواب بھی اس ڈائری میں موجود ہے کہ اس دور کے انجینئرز نے
دریائے نیل سے نہریں نکالی جو کہ اس جگہ سے گزرتی تھی جہاں پتھروں کو لادنا تھا، اور پھر اہرام مصر کی طرف چلتی تھی۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کشتیوں کو نہروں میں اہرام کی طرف لایا گیا تو ان نہروں کا کوئی نشان تو اہرام کے ارد گرد ہونا چاہیے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے سائنسدان کھوج میں نکل پڑے، اور پھر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اہرام مصر کی زمین کے نیچے آج تک ان نہروں کے واضح طور پر نشانات پائے جاتے ہیں۔ اور پھر ان کھوج سے اس پراسرار اہراموں کی تعمیر کا معمہ حل ہوا، اور آج ہم سب جان گئے ہیں کہ یہ اہرام کیسے تعمیر ہوئے، اور اس کی تعمیر والی کوئی جادوگر، جنات یا خلائی مخلوق نہیں تھے، بلکہ اشرف المخلوقات انسان تھے۔